حی قیوم مخلص باکردار روح روا روح پرور دل فریب دل پذیر جان سے پیارے بھائی اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ انتہائی اہم اجلاس ایک انتہائی اہم مقصد کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ ایک ایسا درد آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا جو بہت سارے دلوں میں بہت سارے دنوں سے مچل رہا تھا۔ آپ لوگوں کو یہ درد دیکھا تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن بہت سارے موقعوں پر اسے محسوس ضرور کیا گیا ہے۔ سرزمین روڈ سلطان، جس پر میں اور آپ باقی دوسری تمام اقوام رہائش پذیر ہیں، مقیم ہیں، عرصہ دراز جب بھی ان اقوام کو افراد کو بطور گنتی گنا جاتا ہے، بطور گنتی ان کا شمار کیا جاتا ہے، تو سب سے اول درجہ جو ہے اولیت کا وہ ہمیں ملتا ہے، لیکن جب بات حقوق کی آتی ہے تو ہمیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بہت سارے روڈ سلطان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے کندھوں پر پاؤں رکھا اور خود کو بلند کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں گمنام کیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیں فروخت کیا، لیکن ہم کتنے سادہ لوگ اور کتنا سادہ انسان ہیں کہ لوگ ہمیں بیچتے رہے لیکن ہمارا ضمیر نہ جاگا، لوگ ہمیں فروخت کرتے رہے لیکن ہمارا ضمیر نہ جاگا، لوگوں نے اپنے محفلوں میں ہمیں بطور مزاح استعمال کیا، ہمارا ضمیر نہ جاگا، لوگوں نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہمارا ضمیر نہ جاگا۔ لیکن آج بھی اگر ہمارا ضمیر نہ جاگے گا تو یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی شہر میں ہمیں گمنامی کا کفن پہنا کر کسی نامعلوم قبر میں ایسے دفنا دیا جائے گا اور ہم اپنے ہی شہر میں ایک بھولی بسری داستان بن جائیں گے۔ کاش ہم نے ان کبوتروں سے سبق حاصل کیا ہوتا جنہیں شکاری جال میں پھنسانا چاہتا ہے، لیکن وہ متحد ہوتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں اور جال سمیت اڑ جاتے ہیں۔ کاش ہم نے سبق ان بیلوں سے حاصل کیا ہوتا جنہیں جنگل کا بادشاہ شیر ہے وہ کھانا چاہتا ہے، لیکن وہ دونوں متفق ہو جاتے ہیں، متحد ہو جاتے ہیں اور بالآخر جنگل کا بادشاہ شیر جو ہے وہ بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کاش ہم نے اس بوڑھے کسان سے سبق حاصل کیا ہوتا جو ان کے بیٹے روز لڑتے ہیں، وہ نصیحت دینے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کے آؤ۔ جب لکڑیوں کا گٹھا آ جاتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے کہ اب انہیں باری باری توڑو۔ جب وہ سارے کوشش کر لیتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بوڑھا ان سے کہتا ہے کہ اب اس گٹھے کو کھول دو، لکڑیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دو، اب لکڑیوں کو توڑو، تو وہ آسانی سے توڑ دیتے ہیں۔ تو وہ بیٹوں سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے اگر اس گٹھے کی طرح رہو گے، اتفاق میں رہو گے تو تمہیں کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا، اگر تم نے لکڑیوں کی طرح بکھر جانا ہے تو پھر تمہیں برباد کر دیا جائے گا، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ کاش ہم پھولوں سے سبق حاصل کریں، جو اکیلے ہوتے ہیں تو ہمیں گلی کے کوچوں میں ملتے ہیں، کوڑا دانوں میں ملتے ہیں، گندگی کے ڈھیر پر ملتے ہیں، اگر انہی پھولوں کو ہم اکٹھا کر لیں اور مالا بنا دیں تو وہ گلے کا ہار بن جاتا ہے۔ جب ان پھولوں کو ہم اکٹھا کر لیں تو ایک گلدستہ بنا دیا جاتا ہے جنہیں ہم اپنے پیارے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کاش ہم نے ان ہاتھ کی انگلیوں سے سبق حاصل کیا ہوتا جو کھلی ہوئی ہوں تو ایک کانچ کا ٹکڑا، ایک بلیڈ کا چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے وہ انہیں زخمی کر دیتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے، لیکن جب یہ ہاتھ ایک مکہ بن جاتا ہے تو اس سے دشمن کی دانت توڑے جا سکتے ہیں، اس کا سر پھوڑا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز، سب سے جو کم عمر ہے وہ کتے کی پائی جاتی ہے، حالانکہ اسے پالا بھی جاتا ہے، اسے پوسا بھی جاتا ہے، اس کو کھلایا بھی جاتا ہے، اس کو پلایا بھی جاتا ہے، بیمار ہونے کا اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے، گم ہونے کی صورت میں اس کو ڈھونڈا بھی جاتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ حسد ہوتا ہے، اس کے اندر حسد ہوتا ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں گے کہ دو کتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور تیسرا جو آتا ہے وہ ان کا شکار کھا کے جب چلا جاتا ہے، اس کے مد مقابل ایک کوّا ہے، پرندوں میں سب سے بڑی عمر اس کی ہوتی ہے، تو نہ اسے پالا جاتا ہے، نہ پوسا جاتا ہے، نہ اسے کھلایا جاتا ہے، نہ پلایا جاتا ہے، بیماری پر اس کا علاج نہیں کیا جاتا، گم ہونے کی صورت میں اسے پکڑا نہیں جاتا، دیوار پہ آتا ہے اٹھا دیا جاتا ہے، چھین کے کھاتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اتفاق ہوتا ہے۔ جب بھی ہم اسے دیکھیں گے، جب بھی اسے کوئی مصیبت میں دیکھے گا، وہ پریشانی میں عالم ہے تو سارے آ جاتے ہیں، جب بھی ایک کوے کو کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے آ کے واویلا مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں۔ تو ان کے اتفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں برکت پیدا کر دی۔
ہوتی ہے اور کتے کے حسد ہونے کی وجہ سے اس کی عمر کو کم کر دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے جسی بٹی ایک ہاتھ سوسائٹی کے نام سے ایک جماعت کا تعین کیا ہے، اور اس جماعت میں چند نفوس ہیں مل کے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی اصل وجہ آپ لوگ ہیں۔ ہماری طاقت اور ہمارا مان اور ہماری قوت آپ لوگوں سے ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ آپ ہماری جماعت کا حصہ بنیے۔ یہ جماعت کوئی مذہبی جماعت نہیں ہے، نہ ہی یہ جماعت کوئی سیاسی جماعت ہے۔ ہمارا مقصد کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے، نہ ہی ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا ہے، بلکہ ہمارا مقصد ایسی جماعت ہے، ہم نے اس جماعت سے ایسے افراد پیدا کرنے ہیں جو رونے والوں کے آنسو پوجیں، جو پریشان لوگ ہیں ان کو تسلی دیں، جو لڑ کھڑا رہے ہیں ان کا جا کے سہارا بنے، جو راہ راست سے ہٹ چکے ہیں ان کو سیدھے رستے پہ لے کے آئیں اور انہیں نشان منزل دیں۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، انسان ایک جانور ہے، وہ بھی اپنے لیے جیتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، ٹوائلٹ بھی کرتا ہے۔ ایک دن یا تو اسے وہ مر جاتا ہے یا اسے ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے اکیلے رہ کے اپنے لیے ہی جینا ہے تو پھر انسان اور جانور کے درمیان جن کا کوئی فرق نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک مقصد لے کے آئے ہیں اور یہ فلاحی جماعت ہے، ہم نے نیکی کے لیے کام کرنا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا دست بازو بنیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی اچھا کام کر گیا تو وہ لوگوں کے دلوں میں تو زندہ رہے گا بھی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے گا۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے، تو باقی جو مفصل بیان ہوگا وہ تو صدر صاحب کریں گے۔ میں نے تو اپنی طرف سے تھوڑا سا حق ادا کرنا تھا، آپ لوگوں کو گوشت بات کرنا تھا کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے۔ تو باقی پچھلے جو اجلاس ہوئے ہیں ان کی کارروائی ہے وہ آپ لوگوں کو سنانی ہے، اور جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان میں سے جتنے عہدے دیے گئے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیا جائے گا، اور دعا دی جائے گی۔